بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم اور امت پر فتنوں اور آزمائشوں کا نزول ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس فتنے کی خبر وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ ناظرین، اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ اس قوم کی پیشن گوئی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر گوگ اینڈ مگوگ کے نام سے موجود ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں بستے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر وحشیانہ حملے اور ظلم کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے لے کر مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان میں سے ہیں، اور اگر انہیں آبادی میں پھیلا دیا جائے تو ہر طرف تباہی مچا کر پوری دنیا کی معیشت برباد کر دیں گے۔ ان میں سے ہر شخص تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ در تہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا بادشاہ خرس تھا، جسے سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور موغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کے لیے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، اور چونکہ ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مکسور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے واپس پھینکے گا، تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، اور جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے، اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا، اور وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔
یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور پوری زمین صاف ستھری ہو جائے گی اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی پھیل جائے گی۔ محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ بعض مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ اصل میں دیوار ذوالقرنین کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ Please like the video, share and subscribe the channel.